السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان سید عبدالرافع ڈیجیٹل انسٹیٹیوٹ کی ایک اور پوڈ کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید کہہ رہا ہوں۔ آج کی پوڈ کاسٹ بہت یونیک اور اسپیشل ہونے والی ہے کیونکہ آج ہم نے ان اسٹوڈنٹس کو انوائٹ کیا ہے جو کہ امیزون کورس میں بہت سکسیزفل رہے ہیں۔ آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی یہ جرنی کس طرح ہوئی۔ تو میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں نبا زاہد خان، کومل رشید اور سید شایان۔ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ کائنڈلی آپ لوگ ایک ایک کر کے اپنا انٹرو دیں تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم امیزون کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام نبا زاہد خان ہے اور میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، اور میں نے ریسنٹلی اپنا BAMPCHS کالج سے انٹر کمپلیٹ کیا ہے اور کراچی یونیورسٹی میں نے بیچلرز ان کمپیوٹر سائنس کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے۔ میں ایک ہاکی کی نیشنل پلیئر ہوں۔ اچھا جی، میں نے اسلام آباد اور لاہور اور حیدرآباد میں اپنے گیمز کھیلے، ٹورنامنٹس کھیلے، وہاں جا کر اپنی کراچی ٹیم کو ریپرزینٹ کیا ہے وہاں پر جا کر۔ اچھا، تو اب کومل رشید کی طرف آتے ہیں، تو آپ کچھ بتائیں اپنے حوالے سے کہ آپ کیا کرتی ہیں امیزون سے ہٹ کے۔ السلام علیکم، میرا نام کومل رشید ہے، میں ہاؤس وائف ہوں اور گھر کی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ ان لاز کی بھی ذمہ داری ہے، اور آج کل کے مہنگائی اور حالات کی تنگی کی وجہ سے ہسبینڈ کا ہاتھ بٹانے کے لیے گھر سے بیٹھ کر کچھ انکم جنریٹ کر سکیں ہم نے، تو میں نے بہت پلیٹ فارم پہ کوشش کی، کچھ مزید کورسز بھی کیے ہیں ڈیجیٹل، لیکن مجھے ان سے کوئی ایسا خاص پلیٹ فارم نہیں ملا، کوئی ارننگ نہیں حاصل ہوئی۔ مجھے نہیں سمجھ آیا کہ میں فیوچر کو میں آگے اس کو کس طرح لے کر چلوں۔ لیکن پھر ایک دن فیس بک اسکرول کرتے ہوئے میں نے ڈی جی ایرا کا ایڈ دیکھا تھا، اور میں نے یہاں آ کے اٹینڈ کیا، میں نے فری ورک شاپ اٹینڈ کی، تو اس کے بعد مجھے لگا کہ ہاں یہ ہے کچھ رائٹ پاتھ، رائٹ وے، ہمیں کچھ روڈ میپ سمجھ میں آیا، تو الحمدللہ پھر اس کے بعد میں نے ڈی جی ایرا جوائن کیا۔ جی شایان بھائی، اب آپ بتائیں۔ میرا نام سید شایان عامر ہے اور میں بیچلرس کر رہا ہوں PF کٹ سے، میرا لاسٹ سیمسٹر ہے، اور میں بیک اینڈ سے ایز اے ڈیولپر ہوں، سافٹ ویئر ہاؤس میں جاب کرتا ہوں، اور تقریباً 7 سال سے میں جاب کر رہا ہوں بیک اینڈ پہ۔ تو ایک ٹائم پہ میں فیس بک اسکرال کر رہا تھا، تو میں نے ڈیجیرا کا دیکھا کہ ایڈس ڈلے ہوئے، امیزون کا ڈلا ہوا ہے، مجھے لگا کیونکہ میں کافی ٹائم سے ویب سائٹ بناتے تھک گیا تھا، میں کچھ نیا کرتا ہوں، آؤٹ آف دا باکس سوچتے ہیں۔ تو جب میں نے ڈیجیرا کا دیکھا کہ یار امیزون سیکھنے کو مل رہا ہے، چلو اور چلتے ہیں یہاں پہ امیزون سیکھتے ہیں۔ امیزون سیکھنے کو پھر آگے ہم نے امیزون یہاں پہ کنٹینیو کیا، اور پھر اچھا، تو نبا آپ امیزون کے حوالے سے کس طرح آئیں کہ آپ نے سوچا کہ مجھے بھی امیزون کرنا چاہیے؟ تو مجھے انہوں نے ریکمینڈ کیا کہ میں یہاں آ کر امیزون کا کورس کروں، اینڈ دین پھر میں آپ سے ملی سر رافع سے، اور میں نے پھر یہاں پر سر فیضان کا جو ہے امیزون کا کورس وہ جوائن کیا۔ اب میں نے بہت زیادہ کچھ یہاں سے اچیو کر لیا ہے، امیزون کا کورس کیا ہے، اور میں نے یہاں پہ اپنی فرسٹ پروڈکٹ سیل بھی کی ہے، اور مطلب مڈ کورس میں ہی میری ارننگ شروع ہو چکی تھی، اور ابھی مجھے ماشاءاللہ سے ایک UAE کا اکاؤنٹ بھی ملا ہے، اس پہ ایپ بھی ہول سیل کر رہی ہوں میں۔ جی مس کومل، آپ تھوڑا سا اپنی سکسیس اسٹوری سنائیں آڈینس کو کہ کس طرح آپ اس کورس میں جوائن ہوئی، اور آپ کو کیا چیز یہاں پہ اچھی لگی جس کی وجہ سے آپ نے ایڈمیشن لیا، پھر اس کے بعد آپ کی جرنی آگے بڑھی۔ میں نے بیسیکلی ڈفرینٹ پلیٹ فارم سے آن لائن کلاسز لی تھیں، یہ فزیکل کلاس کا میرا فرسٹ ایکسپیرینس تھا۔ جب میں نے یہاں ورک شاپ اٹینڈ کی تھی تو مجھے یہاں کا ماحول، تمام سرز کا بات کرنے کا طریقہ، ڈیجیرا کے انسٹیٹیوٹ کی مینٹیننس، مجھے سب کچھ بہت اچھا لگا تھا، تو میں نے فائنلی فیصلہ کر لیا تھا کہ اب امیزون مجھے یہیں سے فزیکلی کرنا ہے۔ اور الحمدللہ کورس کے ڈیورنگ ہی آپ سب کی سپورٹ، سر رافع کی، سر فیضان کی، الحمدللہ ارننگ بھی اسٹارٹ ہو گئی، ایک اچھا پلیٹ فارم بھی مل گیا، ایک روڈ میپ بھی سمجھ میں آ گیا، آگے اسی کو کنٹینیو لے کر چلنا ہے، اور کچھ اپنے بیس پر بھی ہم ورکنگ کر رہے ہیں، اور کچھ ہمیں آپ لوگوں نے جو سپورٹ دیا ہے انشاءاللہ اس پر بھی ورکنگ کریں گے۔ اچھا، میں نے جب آپ کو فرسٹ ٹائم آپ سے ملاقات ہوئی تھی تو آپ نے جو گورنر IT پروگرام کا بھی ذکر کیا تھا، اور آپ اس میں بھی انرول تھی آبویسلی، اور اس میں آپ کا نام بھی آ گیا تھا، تو اس کشمکش میں آپ تھی کیا کرنا چاہیے، وہ بھی آپ نے مجھ سے ڈسکشن کری، سر سے ڈسکشن کری جو یہاں کی مینجمنٹ تھی، بٹ پھر میں نے یہ دیکھا کہ آپ نے اس گورنر
آئی ٹی پروگرام کو چھوڑ کے آپ نے یہیں کنٹینیو کرا, تو اس کا کیا ریزن تھا؟ بیسیکلی آج بھی میں اسی بات پہ سوچ رہی تھی کہ اس وقت میں نے آئی ٹی کورس میں جو تھا میرا آن سائٹ سلیکشن ہو چکا ہے, ابھی بھی میرا نام لسٹ میں ہے, لیکن وہ کورس ابھی اسٹارٹ نہیں ہوا ہے. لیکن آج بھی میں اسی بات پہ فردر گھر پر بھی ڈسکس کر رہی تھی کہ اگر اب وہاں کورس اسٹارٹ ہوتا بھی ہے تو میں بھی شاید وہ میں اٹینڈ نہ بھی کروں, کیونکہ مجھے امیزون میں جو ہے وہ آگے اسکوپ اتنا نظر آ رہا ہے اور میں اپنا 100% پوٹینشیل ڈی جی ایرا انسٹیٹیوٹ کے تھرو ہی امیزون کو دینا چاہتی ہوں. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اپنی جو پہلی سکسیس تھی جو کہ ارننگ کے بیس پہ, وہ کس طرح کری, کیا کرا ایسا کہ جس کی وجہ سے آپ کو وہ اپرچونیٹی ملی؟ میرے پاس جو ہنٹ کی ہوئی میری پروڈکٹس تھیں ٹیم لسٹ میں سے, لیکن جو میری اپنی پرسنل پروڈکٹ تھی وہ میں نے کسی کو چیک کرنے کے لیے دی تھی کہ آپ یہ چیک کر کے بتائیں کہ بالکل صحیح ہے یا اوکے ہے. تو وہ پروڈکٹ الحمدللہ اس کی ہنٹنگ اور اس کی سورسنگ وغیرہ اتنی اوتھینٹک تھی کہ انہوں نے ڈائریکٹ مجھ سے یہی بات کی کہ میں اسے پرچیز کرنا چاہتا ہوں, تو آپ پرائز بتائیں کیا. اس طرح میری فرسٹ ارننگ اسٹارٹ ہوئی تھی, اور اب الحمدللہ انہی سے ہی کانٹیکٹ ہے ان فیوچر میں, تو میں اپنی پروڈکٹس انہی کو دیتی رہتی ہوں. اس کے علاوہ بھی انشاءاللہ اور اسکوپ ملا تو کوئی بھی پرچیز کرنا چاہے. اچھا شیان بھائی, آپ سب سے پہلے تو آڈینس کو یہ بتائیں کہ آپ نے ڈیورنگ دا بیچ کتنا ارن کرا, کتنے ڈالرز ارن کرے, پھر اس کے بعد اس کی اسٹوری بتائیے گا. میں نے بیچ میں ڈیورنگ دا کورس میں نے $2500 $2500 جی $2500 میں نے ارن کر چکے تھے, یعنی کہ سیل ہو گئی تھی میرے اسٹور میں, اور جس میں $1500 میرا پروفٹ تھا. اوہ گریٹ. انویسٹمنٹ بھی تھی اچھی. تو اس کے بیہاف پہ کچھ یہاں پہ ایسا تھا کہ کہیں امیزون پہ میں ایسا اٹکا ہوا تھا, ڈیورنگ دا کورس میں کہیں جگہ اٹک رہا تھا, تو وہاں پہ پروڈکٹ سیل صحیح سے نہیں سمجھ آ رہے تھے کہ کیا کروں, کس طریقے سے کروں, نہیں سمجھ آ رہے تھے. تو سر نے کچھ ایسی ہنٹس دی, کچھ ایسی ٹرکس دی کہ میں فوراً دماغ میں کلک کر گیا, اور جب میں پریکٹیکل لے کے بیٹھا تو فوراً شروع میں تھوڑا سا نا ڈی موٹیویٹ ہو رہا تھا. سر نے ایک بات کہی تھی کہ یار جہاں تمہارا دماغ درد کرنے لگے نا وہاں سمجھ جانا تمہارا کام ہو رہا ہے. جہاں دماغ درد کرنے لگے نا وہ کام ہو رہا ہے. تو بس میں لگا رہا دن کے کہیں نہیں 6-7 گھنٹے میں لگا رہا. پھر وہی بات ہے نا, جتنی ٹائم لگاؤ گے اتنا آپ کو ملے گا. بس میں جب لگا رہا پھر سکسیس ہوئی, پھر الحمدللہ اتنی سکسیس ہو گئی کہ آگے بھی ان فیوچر کر سکتے ہیں. صحیح. اچھا نبا, آپ بتائیں کہ آپ نے کیا اچیو کرا امیزون میں ڈیورنگ دا کورس؟ It was my remarkable experience and after a lot of hard work مجھے سر فیضان نے بہت زیادہ ہیلپ کی. مطلب ایوری مومنٹ وہ ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتے رہے ہیں, تو یہ میرے لیے مطلب بہت زیادہ وہ تھا مطلب ان کی طرف سے کہ انہوں نے بہت زیادہ ہمیں ہیلپ آؤٹ کیا. دوسری چیز یہ, میں فیس بک پہ گروپس میں ایڈ رہتی تھی اور زیادہ آن لائن رہتی تھی. سر فیضان جیسے کہتے تھے کہ آن لائن رہو, وہاں پہ جو لوگ کوشچننگ کرتے ہیں تو وہاں پہ ان کے جا کے آنسر کرو, وہاں پر کامنٹ میں جا کے کرو یا میسنجرز پہ ان کو جا کے میسیج کرو. ایسے آپ کو نا کلائنٹ ہنٹنگ سیکھنی آنی چاہیے. تو میں ویسے ہی ان کی مطلب جو انہوں نے بتایا تھا اسی پہ چلتی تھی, اور پھر میں نے لوگوں کو میسیجز کرنا شروع کرے, ان کو کامنٹس میں ان کے آنسر کیے. دین مجھے وہاں سے ایک کلائنٹ ملا, تو انہوں نے کہا مجھے ایف بی او ہول سیل کے لیے USA کے لیے پروڈکٹ چاہیے. تو میں نے کہا کہ میرے پاس ہے ابھی پروڈکٹ, تو میں نے جو میرے پاس پروڈکٹ اویلیبل تھی میں نے اس کی اسٹیٹس ان کو شیئر کر دی. تو انہوں نے کہا یہ میرے کرائٹیریا پہ اترتی ہیں, تو آپ اس کو کتنے میں مطلب سیل کرو گے؟ تو میں نے کہا میں تو $70 میں کروں گی. تو اس طریقے سے ہماری ان سے ڈیل ہو گئی تھی, اور پھر میری پیمنٹ مجھے مل گئی تھی 2 دن بعد. اچھا جیسے ابھی آپ نے اسٹارٹ میں بتایا اپنا انٹرو دیتے ہوئے کہ UAE کا کلائنٹ آپ کو ملا ہے, تو اس کی بھی تھوڑی سی ایک اسٹوری بتائیں کہ کس طرح اچیو کیا آپ نے. جی, مجھے وہ کلائنٹ بھی فیس بک سے ہی ملا. اچھا جی, تو ان سے میری بات مطلب مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اگر آپ سوشل پلیٹ فارم میں اپنے مخصوص ڈپارٹمنٹ کے لیے ایکٹیو رہیں گے تو آپ کو اپرچونیٹی ملے گی. تو وقت یہ ہے کہ ایگزیکیوشن اور پروڈکٹیو رہنا ہے آپ کو. میرے جو کلائنٹ ہے جنہوں نے مجھے UAE کا اکاؤنٹ دیا تو وہ کنفیوز تھے کہ وہ FB ہول سیل کریں اس پہ یا ڈراپ شپنگ کریں. اوکے. تو میں نے ان کو ایک
ایک میپ دکھایا ہے کہ اگر آپ ایف بی ہول سیل کریں گے تو آپ کا اکاؤنٹ سسپینشن سے بچ سکتا ہے. صحیح. اور پھر انہوں نے کہا کہ صحیح ہے دین میں ڈراپ شپنگ نہیں کرتا ہوں, بٹ ابھی وہ اسٹل وہ اسی چیز پہ ہی کنفیوز ہے کہ میں ڈراپ شپنگ ہی کرنا چاہتا ہوں. تو ابھی ان کی جو ہے یو ایس اے کا اکاؤنٹ بھی ہے, یو اے ای کا تو انہوں نے مجھے دے دیا ہے, یو ایس اے کا انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ ایل ایل سی ان کی بننے کے لیے گئی ہوئی ہے, تو دین جیسے ہی وہ آئے گی وہ مجھے یو ایس اے کا مطلب ایل ایل سی کریڈٹ اکاؤنٹ آپ کے پاس ہو جائے گا. مطلب ایک اکاؤنٹ آپ کا ایسا بن جائے گا کہ آپ زندگی بھر بیٹھ کے کما سکتی ہیں اس سے. جی مس کومل, آپ اپنی جرنی بتائیں کہ آپ کو جو کلائنٹ ملا تھا وہ کس طرح ملا تھا؟ مجھے بھی فیس بک کے تھرو ہی کلائنٹ ملا تھا. صحیح. اسی طرح گروپ میں ایکٹیو رہنے سے وہاں لوگ کیوریز ہوتی ہیں, ہم انہیں رپلائی کرتے ہیں, کسی کا کوئی مسئلہ ہے, کوئی پرابلم ہے, کوئی پروڈکٹ کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں, تو جب ہم اس میں ایکٹیو رہ کر رپلائز دیتے رہتے ہیں تو لوگوں کو اتنا تو ہو جاتا ہے گروپ میں رہتے ہوئے کہ ان کے زیادہ کمنٹس آ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے انہیں اس بات کی زیادہ سمجھ ہو. لیکن آج کل کی کافی یوتھ ہے جو امیزون کی طرف موو کر چکی ہے. اوکے. اور امیزون میں آگے بہت اچھا اسکوپ ہے. میرے پاس بھی ہیں 2-3 کسٹمرز جن کے ساتھ ورکنگ چل رہی ہے, کچھ ایل ایل سی بیسڈ بھی ہیں, کچھ آفس بیسڈ بھی ہیں. لیکن ایک ہے کہ جتنا بھی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو ہم نے ڈیجیٹل کورسز کو جتنا بھی ایکسپلور کیا ہے اس میں سب سے بیسٹ مجھے فزیکل امیزون اور یہاں ڈجیرا کے انسٹیٹیوٹ کا ماحول جو تھا وہ بہت اچھا تھا. اچھا, فیس بک جس طرح آپ نے فیس بک کو ہائی لائٹ کیا کہ فیس بک گروپس آپ لوگوں نے جوائن کرے, تو میرا مقصد یہ ہے پوچھنے کا کہ وہ فیس بک گروپس تو پہلے بھی تھے, تو اب آپ سکسیزفل کیسے ہو گئے؟ کیونکہ سر پہلے ہمارا رجحان نہیں تھا امیزون کی طرف. تو یہ کس طرح پتہ چلا آپ کو کہ فیس بک گروپس میں کس طرح کام کرنا ہے, کیا کرنا ہے؟ وہی فیس بک اسکرولنگ کرتے ہوئے ہی پھر تھوڑا سا سر نے موٹیویٹ بھی کیا تھا کہ آپ سوشل میڈیا سے ایکٹیو رہیں. اب چاہے آپ فیس بک پہ رہیں, چاہے آپ انسٹاگرام پہ رہیں, جہاں آپ کا زیادہ رجحان ہے وہاں سے آپ کو کلائنٹ ہنٹ کرنے میں زیادہ ایزی ہوگا. تو آج کل فیس بک جو ہے اس پہ بہت زیادہ ٹریفک ہے. تو مسٹر شیان, تو آپ بتائیں کہ آپ کس طرح کام کر رہے ہیں اور آپ کے پاس کلائنٹس کس طرح ہیں؟ میرے پاس کلائنٹ اس طریقے سے ہے, میں ڈیمو کلاس سے نہیں آیا تھا پہلے, تو سر نے بتایا کہ اس طریقے سے امیزون اکاؤنٹ بنتا ہے, یہ چیزیں بنتی ہیں, تو میں کرتا کہ سوچنے لگے کہ بھائی کس طریقے سے اکاؤنٹ بناؤں, مجھے سمجھ میں نہیں آیا. پھر مجھے یاد آیا میرا کزن ہے, میں اس سے بات کر کے دیکھتا ہوں, تو میں نے اس سے بات کری تو اسے بولا بھائی میرے پاس ایل سی وغیرہ ساری چیزیں پہلے سے موجود تھی. تو اس نے بولا ٹھیک ہے, ہم اس پہ کام فٹافٹ اسٹارٹ کرتے ہیں. میں نے سر سے آگے ڈسکس کرا, سر 10-4 چیزیں سیکھی میں نے کہ ہاں بھائی سر اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں کیا ہوتا ہے. تو سر نے مجھے وہ کلیئر کر دی کہ ہاں بھائی اس طریقے سے یہ کام ہوتا ہے, ایسے کلائنٹ ڈیلنگ ہوتی ہے, اس طریقے سے آپ کلائنٹ اپروچ کرتے ہو, ہنٹنگ اس طریقے سے کرتے ہو, یہ ساری چیزیں ہم نے پہنچی. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے ہنٹنگ کرتے رہے, پھر ہم نے تھوڑے ٹائم بعد اپنا پروڈکٹ لانچ کر دیا. ٹھیک ہے. انویسٹمنٹ ہم اپنی ڈالیں, دوسرے کی پروڈکٹ پہ کیوں کھیلیں. اچھا. ہم نے اپنی انویسٹمنٹ ڈالی, ہم نے اپنے پروڈکٹ لانچ کرے. تو جب ہم لوگوں نے اپنے پروڈکٹ لانچ کرے اس میں اچھا پروفٹ تھا, تو ہم نے بولا ہم اپنے اور دوسرے پروڈکٹ لانچ کریں گے. اس طریقے سے میری جرنی آگے بڑھی. صحیح. اچھا, اب کچھ آپ کے ٹرینر کے حوالے سے بات کرتے ہیں, جو کہ آپ کے ٹرینر ہیں سر فیضان. تو ان کے لیے آپ کیا ورڈ استعمال کریں گی, کہ کس طرح ڈسکرائب کریں گی سر فیضان کی ٹریننگس کو؟ سر فیضان بہت اچھے ٹرینر ہے. جب اسٹارٹنگ میں آئی تھی تو مجھے اتنا کوئی کانفیڈینس نہیں تھا, بٹ ود پریکٹس کانفیڈینس از ٹو ہائی. اور میں نے سر فیضان سے بہت زیادہ کچھ سیکھا ہے. انہوں نے ہر مومنٹ پہ موٹیویٹ کیا, ہر مومنٹ پہ ہیلپ آؤٹ کیا ہمیں کہ آگے سے کیسے بڑھنا ہے. اور روڈ میپ جیسے آپ ہی نے بتایا, روڈ میپ کے سر نے ہمیں دکھایا تھا کہ اسی چیز کو ہمیں آگے لے کر چلنا ہے. تو بس امیزون پہ ہی رہنا ہے, امیزون کی ہی فیلڈ میں رہنا ہے اور اسی سے ہی ارننگ کرنا ہے. مطلب نیشٹ امیزون ہو گئی ہے اب. مس کومل, آپ بتائیں سر فیضان اور ان کی ٹریننگ سے حوالے سے. سر فیضان ایک بیسٹ ٹرینر ہیں. ٹھیک. اگر دیکھا جائے تو کیونکہ امیزون میں نے یوٹیوب پر بھی بہت سرچ کیا ہے, لیکن یوٹیوب پر جو ان کے سمجھانے کا طریقہ اور جو سر فیضان کا سمجھانے کا طریقہ تھا وہ مائنڈ میں کلک کر گیا. یوٹیوب پر دیکھنے کے بعد بہت سی باتیں ایسی تھیں جو کلیئر نہیں تھی. ہم اپنا کام امیزون پہ اسٹارٹ نہیں کر سکتے جب تک سارے پوائنٹس آف ویو, سارا الگورتھم ہمیں نہ پتہ ہو. اور سر نے ہمیں سارے الگورتھمز جو ہیں وہ امیزون کے بالکل کلیئر کر دیے. صحیح. اب وہی بات ہے کہ سر نے کہا کہ میں نے ایک روڈ میپ دکھا دیا ہے, اب ماؤتھ ٹو اسپون آپ کو میں کھلا نہیں سکتا, باقی آپ کو چلنا ہے. ایگزیکٹلی آپ کو چلنا ہے. لائف میں سکسیس آپ کو
اپنے بلبوتے پر بالکل ایسا ہی ہے. اور الحمدللہ اس روڈ میپ کے بعد بہت کچھ کلیئر ہوا ہے. صحیح. جی مسٹر شیان آپ کچھ بتائیں اپنے ٹرینر کے حوالے سے. سر فیضان ایک اچھے ٹیچر ہیں, وہ سمجھاتے بہت اچھے طریقے سے ہیں, ڈیپ میں آ کے سمجھاتے ہیں. ایسا نہیں کہ اوپر سے بتا دے کہ یہ بات ایسا کر لو اس طریقے سے, نہیں. وہ یہ نا کام کا ایک استاد ہی بہتر جانتا ہے کہ استاد سے کوئی ٹکر نہیں ہو سکتی کہ استاد بہترین ہوتا ہے. تو سر فیضان نے ہم لوگ اس طریقے سے سمجھایا ہے کہ ہم لوگ کہیں بھی اٹکتے تھے تو فوراً وہ گائڈ کرتے تھے کہ بھائی اس طریقے سے نہیں, اس طریقے سے کرنا ہے کام, اس طریقے سے کرو گے تو یہ مسئلہ ہو جائے گا. وہ اس طریقے سے گائڈ کرتے تھے. اچھا ہم سے ٹرکی کویشچن بھی پوچھتے تھے جس سے ہمارا دماغ بھی کھلتا تھا کہ یار یہاں پھنس رہے ہیں تو اگر پھنسیں گے تو یہاں سے نکلیں گے کیسے. وہ یہ پوچھتے تھے. اب بتاؤ تمہارے دماغ میں کیا ہوتا. یہ اچھا لاجک تھی کہ وہ ٹرکس کویشچن کرتے تھے تو ہمیں یہ اچھا لگتا تھا, ہم لوگ نکل جاتے تھے اس چیز سے. ہلکی سے ہنٹ دیتے تھے کہ یہ ہو سکتا ہے کیا, یہ ہو سکتا ہے, بس اس طریقے سے وہ آگے ہم لوگ. اچھا سر جو فیضان ان سے کافی ڈسکشنز بھی ہوئی تھیں اور انہوں نے ایک چیز بھی بولی تھی کہ اس بیچ کے ساتھ میرا ایک کنیکشن ہے, ایک فیملی ٹرم جیسا کنیکشن ہے. اچھا وہ میں ریلائز نہیں کر پایا, بٹ جب آپ لوگوں کے گروپس میں رات کے 3 بجے آپ لوگوں کو ایکٹیو دے گا اور پھر جو رسپانس دے گا اس رسپانس کو دیکھتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ سر رات کو بولے نہیں یار ایک کنیکشن ایسا بن گیا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ اسٹوڈنٹس کچھ کر جائیں گے اور میرا دل کر رہا ہے ان کے ساتھ کام کرنے کا. تو یہ کنیکشن آپ لوگوں کی محنت نے بلڈ کرا, آپ کے انٹرسٹ نے بلڈ کرا اور آپ کی سکسیس نے بلڈ کرا, کیونکہ جب انسان سکسیزفل ہوتا ہے تو اور موٹیویٹ ہو جاتا ہے. جب فیوچر دکھتا ہے تو ظاہر سی بات ہے یار ہر کوئی موٹیویٹ ہوگا. بالکل. سر فیضان نے اپنا بتایا کہ میرے اکاؤنٹ اس طریقے سے چلیں, تو ہم لوگوں نے بولا یار جب سر کر رہے ہیں اور بتا رہے سکھانے والا ہے ہمارے پاس موجود ہے تو بس کیوں نہیں سیکھیں یار. 1 مہینہ لگاتے ٹائم لگائے, اس میں 6 گھنٹے سب نے لگائے ہیں. ہر کوئی 6 گھنٹے بیٹھا ہوا ہے. گروپ میٹنگ چل رہی ہے ابھی, ہماری کومل باجی کی میٹنگ ہے 9-10 بجے, تو ابھی امیزون سے ریلیٹڈ ہے. جی نبا آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھیں. جی سر, ڈیورنگ دا کورس سر فیضان نے جو ہے ہماری ٹیم ڈیوائڈ کر دی تھی, کیونکہ کچھ اسٹوڈنٹ جو ہے رسپانس نہیں کر رہے تھے, تو ان کے لیے یہ تھا کہ سر نے ہماری ٹیم ڈیوائڈ کر دی تھی جس میں 2 لیڈرز بنے تھے, اور وہ ایک فہامہ بھائی تھے اور ایک فہد بھائی تھے. اور اس میں یہ تھا کہ ہمیں ان کو پروڈکٹ ہنٹ کر کے دینی تھی, تو اس میں ہمارے لیے ایک چیلنجنگ تھا کہ کون سی ٹیم زیادہ اچھی جائے گی آگے. اوکے, کمپٹیشن بلڈ کر دیا تھا, یہ تو اور انٹرسٹ اس نے پیدا کر دیا ہوگا. کلاس میٹس کے درمیان ہی سر نے کمپٹیشن بلڈ کر دیا تھا. اس طریقے سے جو ہے مطلب سارے اسٹوڈنٹ نے پھر ہنٹنگ کرنا شروع کر دی. وہ بھی ایک چیلنجنگ تھا سب کے لیے کہ یار ہم بھی ہنٹ کرتے ہیں, ہمیں بھی مزہ آئے گا, ہم بھی سر کو پروڈکٹ دیں گے. سر نے کہا آپ لوگ مجھے پروڈکٹس لا کے دو, میں آپ کے پروڈکٹس الاٹ کروں گا. تو ہم نے پھر اسی طریقے سے سر کو پروڈکٹس دی, اور پھر سر نے ہماری غلطیاں ہمیں بتائیں کہ کیا اس میں غلطیاں آپ لوگوں کی. پھر ہم مطلب پریکٹس ہماری جو ہے غلطیاں وہ سدھرتی گئی. تو مس کومل آپ کچھ ایسی اسٹوری بتائیں جو ڈیورنگ دا کورس آپ نے آبزرو کیا, آپ کو اچھا لگا, کوئی موٹیویٹڈ اسٹوری ہو. ڈیورنگ دا کورس تو الحمدللہ سر فیضان نے ہر طرح سے ہمیں موٹیویٹ کیا ہے, لیکن وہ ایک دن جب کورس کے ڈیورنگ ہمارا پروجیکٹر خراب ہو گیا تھا. صحیح. اور اس دن ہماری کلاس نہیں ہوئی تھی فزیکل, تب سر نے کہا تھا کہ چلو بیٹھ کر کچھ اور مزید انٹرسٹنگ کرتے ہیں, اور سر نے ٹیم لیڈرز کو ڈیوائڈ کیا, پھر ان کے درمیان لوگوں کو بانٹنا شروع کیا, میں اس کے ساتھ جاؤں, میں اس کے ساتھ جاؤں, آپ اپنا چوز کریں. صحیح. وہ دن وہ بہت یادگار دن تھا کہ ہم ٹیمز میں ڈیوائڈ تو ہوئے تھے, لیکن ہم ایک کلاس میٹ اور ایک بیچ ہونے کے نام ابھی بھی ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں. اور رات میں میسیجز جو ہے وہ کلاس کے گروپ میں آنے کا مقصد یہی تھا کہ کچھ اسٹوڈنٹس ہیں جو اپنی پڑھائی دن میں پوری کرتے ہیں تو وہ رات کو ٹائم دیتے ہیں. صحیح. میں ایز اے ہاؤس وائف ڈنر کر کے بچے سو جانے کے بعد کام کرتی ہوں, تو میرے لیے بھی وہ زیادہ فزیکل ہے. پھر جو اسٹوڈنٹس دن میں جاب کرتے ہیں ان کے لیے بھی رات کا, تو زیادہ تر رات کو 10 سے 11 کے بعد کا ٹائم ہمارا امیزون کے لیے جو ہے وہ بالکل پرٹیکولر ٹائم, وہ بالکل رائٹ ٹائم ہے. اور اس میں رات میں دماغ تھوڑا سا تیز چلتا ہے کیونکہ سب کام فنش ہو جاتے ہیں, بچے سو جاتے ہیں, تو سارے پھر ٹینشنز ختم ہو جاتے ہیں. ٹھیک. پھر ہم اور ہمارا لیپ ٹاپ. اوکے جی. مسٹر شیان کوئی ایسی اسٹوری ڈیورنگ دا کورس آپ نے دیکھی ہو اور بڑی یادگار ہو گئی ہو آپ کے لیے؟
ड्यूरिंग द कोर्स ये बोल सकते हैं कि सर फैज़ान इस तरीके से लेके चले हमें कि आप बोल रहे हैं कि बड़े भाई, अब बड़े भाई बोलते हैं ना भाई तू काम कर मैं तेरे साथ, सही, ये वाला उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया, जब तू काम कर मैं तेरे साथ, तू जहाँ गिरेगा पकड़ लूँगा, बस उन्होंने ये वाला साथ दिया है। तो हम लोग उसको लेके चले और जब जहाँ मैं अटकता था, हाँ एक जगह ऐसी आ गई थी कि मैंने बोला था यार बस अब finish। बंद कर दो इसको, सही, थोड़ी देर के लिए ना बंद कर दो। तो बस वही सर की बात याद आती है कि दर्द करे तो फिर दोबारा काम स्टार्ट करो तभी मज़ा आएगा। सही। इस तरीके से हमारी अच्छा मिस्टर शयान, आप जॉब कर रहे हैं, किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैच है और इसके साथ आप अमेज़ॉन को भी देख रहे हैं, तो आप हमारे व्यूवर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि जॉब के साथ साथ अमेज़ॉन या किसी भी ई कॉमर्स में काम करने से रिलेटेड कि वो किस तरह मैनेज करें? वो इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। मैं आपको एक जिस तरह मैं मैनेज करता हूँ ना, तो मेरा ये होता है कि मेरी 3 बजे शिफ्ट होती है, मैं सुबह और 3 बजे तक पहुँच जाता हूँ, तो वहाँ से तकरीबन 9 बजे 10 बजे तक फारिग हो जाता हूँ। कभी कभार होता है 11-12 बज जाता है, एटलीस्ट 12-1 बजे तक मैं घर पर होता हूँ। 1 घंटा घर जाके मैं आराम करता हूँ, कमर्शियली करने के बाद अपना काम लेके बैठ जाता हूँ। और मुझे अमेज़ॉन पे ऐसा मतलब इससे इतना टाइम लग जाता है कि जब आप लैपटॉप लेके बैठे होते हो तो आपको टाइम का पता ही नहीं चलता कि कब फजर हो रही है, कब 9 बज रहे हैं, कब 10 बज रहे हैं सुबह के। हम लोग सुबह तक बैठे रहते थे। 2 दोस्त और होते थे मेरे साथ, अब कोई भी मसला होता था तो वही है दिमाग मिलते हैं कि भाई वो बता देगा, वो बताएगा, वो ट्रिक्स बता देगा, वो ट्रिक्स बता देगा। इस तरीके से हम लोग टाइम मैनेज करके और अपने पूरी रात की रूटीन को फॉलो कर रहे होते थे कि पूरी रात लगी में। तो इससे आपकी जॉब लाइफ डिस्टर्ब नहीं हुई? डिस्टर्ब होती है लेकिन कुछ करने के लिए कुछ होना पड़ता है। सही, ये बात है। ठीक। मिस कोमल, बहैसियत हाउस वाइफ एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके शोल्डर में भी, तो इस वक्त आप किस तरह मैनेज करती हैं इन चीज़ों को, ये ज़रा व्यूवर्स को डिफ़ाइन करें ताकि उनको भी मोटिवेशन मिले। सारा दिन घर का काम करने के बाद रात को डिनर से फ्री होकर जब बच्चे पीएचडी अर्ली मॉर्निंग स्कूल होती है तो सो जाते हैं, फिर उसके बाद मैं अपना लैपटॉप लेकर बैठती हूँ। 2 घंटे 3 घंटे आप हंटिंग करके हर चीज़ को मैनेज करके 3 to 4 आवर्स वर्क करने के बाद इजीली अल्हम्दुलिल्लाह अपना काम कर लेती हूँ। और एक ये साइड हसल वर्क फ्रॉम होम के लिए अमेज़ॉन बहुत अच्छा स्कोप है। अच्छा, यकीनन देखें सारी चीज़ें करने के लिए आपको फैमिली सपोर्ट भी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट करती है, मेरे इन लॉज भी, मेरे हस्बैंड सही। भी, बच्चे भी मेरे बहुत सपोर्ट करते हैं कि मम्मा काम कर रही है तो प्लीज़ आप शोर ना करें। अच्छा। मम्मा मीटिंग में है, कोई आता है, कोई काम होता है वो अटेंड कर लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली की तरफ से तो मुझे फुल सपोर्ट हासिल है। एज अ हाउस वाइफ एक साइड हसल होना बहुत ज़रूरी है और बहुत सारे कोर्सेज करने के बाद मुझे अमेज़ॉन में वो स्कोप नज़र आया है कि ये बहुत अच्छा स्कोप है और बहुत अच्छा आगे चल के इसका फ्यूचर भी बहुत अच्छा नहीं है। किचन तक की तो ज़िंदगी है लेकिन उसके साथ साथ हमें थोड़ा बहुत सोशलाइज करना पड़ता है, थोड़ा घर से बाहर निकलें, क्योंकि आजकल का माहौल भी ऐसा है कि बच्चों के लिए भी मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। वालिदैन सबसे बड़ी मोटिवेशन है उनके लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ई कॉमर्स में आने के बाद अपने बेटे को भी ई कॉमर्स में लाने का फैसला कर लिया है। माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह उसका भी एडमिशन वगैरह करवा लिया है, तो वो भी उसी फील्ड में ला रही हूँ और एक के बाद एक इंशाल्लाह अपने सारे बच्चों को मैं इसी फील्ड में इंशाल्लाह लेकर आऊँगी। नबा, एज अ स्टूडेंट, एज अ नेशनल हॉकी प्लेयर आप ई कॉमर्स बिज़नेस में इन हैं, तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगे अपने व्यूवर्स को कि वो क्या चीज़ करें कि जिससे वो अपनी लाइफ के साथ साथ अपनी जो तुलबा वाली ज़िंदगी है उसको भी लेकर चलें और इन चीज़ों पर भी फोकस करें जो कि आज के दौर की ज़रूरत भी है? जैसा कि आपको पता है पाकिस्तान में क्या हालात चल रहे हैं, तो इसलिए अब हर स्टूडेंट यही चाहता है कि यार मैं भी अर्निंग करूं। तो मेरा अभी रिसेंटली जब इंटर कंप्लीट हुआ था तो मैं घर में फारिग ही थी, तो मैंने यही अमेज़ॉन के कोर्स में, जैसे कि मैंने बताया कि मैं डिज़ाइनर आई और यहाँ पे कोर्स किया, तो मेरे फैमिली में यही कहा मेरे मम्मा पापा ने कि तुम इतना करो कि अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ीसेस खुद उठा सको। तो फिर उनकी सपोर्ट बहुत ज़्यादा थी मुझे, तो मैं फिर ये कोर्स करना स्टार्ट कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अर्निंग शुरू हो चुकी है और अपनी छोटी सिस्टर को भी मैं गाइड करती हूँ, सिखाती हूँ अमेज़ॉन का कोर्स ही, और जैसे ही वो बड़ी हो जाएगी तो मैं उसको भी यही बोलूँगी कि यहाँ नाइजीरिया से आकर ही करें वो। अच्छा, हाँ, ग्रेट। और बाकी मैं स्टूडेंट्स को यही कहूँगी कि
باقی میں اسٹوڈنٹس کو یہی کہوں گی کہ وہ کوئی ایسی فیلڈ لیں, امیزون نہ لے یا دراز لے لے یا کوئی سی بھی ایسی فیلڈ لے لے جہاں سے ان کو ارننگ ہو. سر فیضان, سر رافع اور ڈیجی ایرا, ان سب کا سپورٹ ہونے کے ساتھ ہی ہم یہاں تک پہنچے ہیں, اس لیے ہم آپ کے بہت تھینکفل ہیں. تھینک یو. بہت اچھا پلیٹ فارم آپ نے ہمیں فراہم کیا ہے اور ان فیوچر انشاءاللہ کنیکٹڈ رہیں گے انشاءاللہ. تو رافع سر اور فیضان سر نے اس سے یہ سپورٹ کیا ہے کہ وہ لگے رہتے تھے کہ بچے کچھ نہ کچھ سیکھ جائیں, یہاں آنا ان کا بیکار آنا. بس وہ لگے رہتے تھے کہ نہیں یار بچوں کو سکھانا ہے, پروجیکٹر لگانا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. یہاں پہ کچھ نہ کچھ چلتا رہتا تھا کہ بھائی بچوں کو اس لیول پہ لے کر آنے. جب کورس ختم ہونا تو کوئی نہ کوئی بندہ اسٹوری لے کے بیٹھا ہو کہ ہاں بھائی یہ کام کیا ہے, یہ اور انشاءاللہ فیوچر میں بھی آپ ہمارے ساتھ کنیکٹڈ بھی ہیں اور ہماری پلیس میں آپ لوگ آ کر کام بھی کر رہے ہیں انشاءاللہ. تو یہ تھے ہمارے فرسٹ بیچ کے سکسیزفل اسٹوڈنٹس جنہوں نے لرننگ کے ساتھ ارننگ بھی اسٹارٹ کر دی تھی. تو آپ سے دوبارہ ملیں گے اپنی نئی پوڈ کاسٹ کے ساتھ. جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.